اپنا بیان سنا کے ساڑھے قلوب و ذہن منور فرمائیں۔ انہاں دے بیان تو پہلے ایک زوردار نعرہ لانا ہے، تسی نعرہ تکبیر ہتھاں نو بلند کر کے چادرہ میں جو ہاتھ کٹ لو کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اصل ہے نحمده ونصلي ونسلم على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم من مس دمه لم تصبه النار۔ حدیث پاک سننے کا، قرآن شریف سننے کا ذوق نہیں ہے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، دوڑے مائیے ٹپیا دے، سبحان اللہ، عجیب لوگ ہیں۔ بارے دیگر پڑھتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من مس دمہ لم تصبہ النار۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ہزار بار بشویم دہن بمشکو گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست۔ یعنی کیا مطلب؟ فارسی کا شعر ہے، ہزار بار بشویم، ہزار بار میں اپنے منہ کو دھوؤں، کس کے ساتھ؟ پانی کے ساتھ نہیں، مشک و عنبر کستوری کے ساتھ۔ ہزار بار بشویم دہن با مشک و گلاب، گلاب کے پانی کے ساتھ، عرق گلاب کے ساتھ دوں۔ ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، پھر بھی آقا کریم کے نام کے کمال کو بیان کرنا یہ بھی میرے لیے بے ادبی ہوگا۔ زبان اس لائق ہی نہیں ہے کہ حضور کی اصطلاح کر سکے۔ ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، لا يمکن الثناء کما کان حقہ۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، ومن تقم برسول الله نصرته ان تلقه الاسد في اجامها تجمی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک مرتبہ با آواز بلند، کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے، اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں
درود و سلام کا نذرانہ جھوم جھوم کے ارسال کیجیے. صلی اللہ علیہ یا. ان کی آواز آنی چاہیے, آپ نہ بس نکالیں. جی آپ بولیں. کوئی پابندی تو نہیں ہے درود پاک پہ اس گاؤں میں, نہیں لگی نا؟ تو پھر پڑھ لیجیے بعد میں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر آج تم میلاد مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھ کے حضور کا ذکر کرو گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن حضور بھی تمہاری شفاعت کے لیے چپ نہیں رہیں گے. اگر آج اس محفل میں تم یا نبی یا نبی یا نبی پکارتے رہو گے, سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صداؤں سے نوازتے رہو گے, تو انشاءاللہ قیامت کے دن حضور کی زبان پر بھی یا امتی ہوگا. پھر پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بی بی کا ذکر نہ ہو تو میلاد کی محفل میں کچھ تشنگی باقی رہ جاتی ہے, کچھ پیاس رہ جاتی ہے, لہذا اسے پہلے دور کر لیتے ہیں. تو انشاءاللہ جو میں نے ایک آیت پاک اور حدیث پاک تلاوت کی ہے اسی حوالہ سے چند معروضات عرض کیے جائیں گے. حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے پاس سرکار نے اپنے قیمتی لمحات گزارے اپنے بچپن کے, ایسا بچپن کہ جس میں بچپن آنا تھا, ایسا بچپن جس میں بچپن آنا تھا, وہ قیمتی ایام سرکار نے گزارے. شاعر اسی کی ترجمانی کرتا ہے. 2 شعر پڑھنے ہیں, اگر ذوق ہو تو مل کر پڑھ لیجئے گا, اگر خاموشی سے بھی سنیں گے تو میں ناراض نہیں ہوں گا انشاءاللہ. سعدیہ کے انجدہ سونا اپنے آنگن لے آئیا, اپنے آنگن لے آئیا. سعدیہ کے انجدہ سونا اپنے آنگن لے آئیا, اپنے آنگن لے آئیا. عام نہ سمجھو اینو سکھیو, عام نہ سمجھو اینو سکھیو, رب دا ساجن لے آئیا. سعدیہ کے انجدہ سونا اپنے آنگن لے آئیا, اپنے آنگن لے آئیا. اور سعدیہ حضرت حلیمہ سعدیہ, بھئی توجہ میری طرف رکھیے گا, چند لمحات کی حاضری ہے. اگر آپ نے توجہ نہ کی تو میں اٹھ کر چلا جاؤں گا. یہ پیسے روز کی آنے جانے کی بات ہے, میں ان پیسوں کا لالچ بھی نہیں کرتا, میں کرو کھا کے بولنے والا آدمی ہوں. تو بس آپ کی توجہ چاہیے, بس اور کچھ نہیں چاہیے مجھے, توجہ. حضرت حلیمہ سعدیہ جب حضور کو لے کر آگئی نا اپنے گھر, تو ساتھ والی ہمسائیاں کہتی ہیں, بیبیاں کہتی ہیں, حلیمہ تو فضول خرچ نہیں ہو گئی, بہت فضول خرچی کرنے لگ گئی ہیں, تو تے بڑی غریبڑی سی, ساری رات دیوا بال کے رکھنی ہے گھر میں, ساری رات دیوا بال کے رکھنی ہے. تو حلیمہ منہ سے نہ بولی, ان کے ہاتھ پکڑ کے لے گئے, اپنے گھر میں لے گئی. فرمایا ما کننا نحتاج الی السراج
من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا محمد میرے گھر میں آیا ہے میں نے سارے چراغ ہی توڑ دیے ہیں۔ تو شاعر اس لیے کہتا ہے کیا کہ زر دولت، حضرت حلیمہ کہتی ہیں جب بیویوں نے پوچھا کہ چراغ جلاتی ہے تو ان کو جواب دے رہی ہیں سیدہ حلیمہ کہ زر دولت میں گاڑا کانو، گھر وچ دیوے بالا کانو، ہن نہیں ہونے کول ہنیرے، ہن نہیں ہونے کول ہنیرے، انج دا چانن لے آئیا سادیاں آنکھیں، انج دا سونا اپنے آنگن لے آئیا، اپنے آنگن لے آئیا، عام نہ سمجھو اینو سکھیو، عام نہ سمجھو اینو سکھیو، رب دا ساجن لے آئیا آدھیا آنکھیں، انج دا سونا اپنے آنگن، آپ نے صرف یہ کہنا ہے اپنے آنگن لے آئے، تاکہ آپ کے گھروں میں بھی حضور تشریف لے آئے، اپنے آنگن لے آئیا سادیا کے، انج دا سونا اپنے آنگن، اپنے آنگن، دید کراتے اکھ نہیں ہٹ دی، نہ ویکھاتے عمر ہے گٹ دی، اپنی عمر ودان دی خاطر، اپنی عمر ودان دی خاطر، اے دا درشن لے آئیا سادیاں کے، انج دا سونا اپنے آنگن، اپنے آنگن لے آئیا، عام نہ سمجھو اینو سکھیو، عام نہ سمجھو اینو سکھیو، رب دا ساجن لے آئیا سادیاں کے، انج دا سونا اپنے آنگن لے آئیا، اپنے آنگن لے آئیا، سادیاں آنکھیں بر کے نین، وکھرا حاکم دا بچپن، صدقہ دے بچپن دا میں، صدقہ دے بچپن دا میں، اپنا جو بن لے آئیا سادیاں کے، انج دا سونا اپنے آنگن لے آئیا، اپنے آنگن لے آئیا، عام نہ سمجھو اینو سکھیو، عام نہ سمجھو اینو سکھیو، رب دا ساجن لے آئیا سادیاں کے، انج دا سونا اپنے آنگن لے آئیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا، درود پاک نبی زمین و زمان، نبی حور و غلمان، تاجدار دو عالم آقا و مولا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد، معزز دوستان گرامی قدر، احباب ذی وقار، بے شک کافی دیر سے آپ جلوہ افروز ہیں اس محفل پاک میں، چلچلاتی ہوئی دھوپ تو نہیں ہے لیکن خون کی پیدا کرنے والی سردی ہے،
اور آپ کافی دیر سے یہاں پر جلوہ فروز ہیں، پنڈال کا حصہ ہیں. حضور کے ذکر میں آنا یہ ہم سب کے لیے سعادت عظمیٰ ہے، ہم سب کے لیے بلندی درجات کا باعث ہے. اور میں یہ بات کہنے میں خود کو حق بجانب سمجھتا ہوں کہ یہ محفل پاک اپنی قبولیت کی اس بلندی پہ پہنچ چکی ہے کہ جہاں پر مجھے صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کی شبنم سے ہر شریک بزم بھیگا ہوا ہے. اللہ کی رحمت کی شبنم سے ہر شریک بزم بھیگا ہوا ہے. اور گنبد خضرا سے آنے والے، گنبد خضرا سے آنے والے نگاہ مصطفیٰ کے فیض کی رم جھم سے ساری بزم تربتر ہو چکی ہے، ساری بزم تربتر ہو چکی ہے. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں. چند لمحات کی حاضری ہے، زیادہ آپ کو پریشان کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے بس. تو یہ بالخصوص بھائی امین صاحب نے مجھے حکم دیا. شب و روز پڑھ رہا ہوں، کل بھی 3 محفلیں تھے بحمداللہ تعالی، اللہ کے کرم سے. اور اسی طرح شب و روز اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے. تو آج رات میرا ریسٹ کرنے کا پروگرام تھا کہ اگر آرام کریں گے، سکون کریں گے، لیکن بھائی امین صاحب کا فون آ گیا، کال آ گئے قبلہ ابا جان کو، تو میں نہ کر سکا کیونکہ سنگت پرانی ہے، یاری سچی ہے. اس لیے ان کی محبت کے پیش نظر میں چلا آیا. تو اگر آپ نے ذوق کا مظاہرہ کیا تو انشاءاللہ آپ کو سننے کا اور مجھے کچھ کہنے کا ضرور لطف آئے گا. اور انشاءاللہ جو موضوع میں دل میں لے کر بیٹھا ہوں، اپنے دامن میں جو قرآن و حدیث کے موتی لے کر بیٹھا ہوں، آپ سنیں گے نا تو انشاءاللہ اپنے دلوں میں ایمان کو اترتا ہوا محسوس کریں گے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. گلی گلی حضور کی یادوں سے مہک رہی ہے، کوچا کوچا منور ہے، اتنی روشنی پھیل چکی ہے کہ ہر طرف نور ہی نور نظر آ رہا ہے. اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا نہیں ہوتے دیکھا جتنا میرے سرکار کا ہو رہا ہے. میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام. فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام. کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اتنا تذکرہ کسی کا نہیں ہوتا. کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. دیکھیے نا، شہنشاہوں کے قصے مٹ گئے، بادشاہوں کے قصے قصہ پارینہ ہو گئے. رستم و سہراب کی کہانیاں آج زمانے کو یاد نہیں. دارا و سکندر کے قصے لوگ بھول بیٹھے. فرائن مصر آل میثاق پیوندے خاک ہو گئے. نہ تغلق رہے نہ ایبک رہے. سمجھ نہیں بھی آندی برکتلی سبحان اللہ کہیں جانا ہے. پتہ چلے کہ حضور کے دیوانے بیٹھے ہیں، چاہنے والے بیٹھے ہیں. نہ تغلق رہے نہ ایبک رہے. لیکن 14 صدیاں قبل وہ سہانا پھول پھولا، وہ ضیا پھوٹی، وہ نور نکلا. صدیاں گزر گئی ہے لیکن لگتا یوں ہے جیسے کل ہی ان راہوں سے کوئی گزر کے گیا ہو. صدیاں گزر گئی ہے لیکن یوں لگتا ہے جیسے کل ہی ان راہوں سے کوئی گزر کے گیا ہو. زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے. زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے. کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے. کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے.
خوشبو کہاں تک ہے، خوشبو کہاں تک ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میلاد کا موسم تو سنیوں کے لیے بہار کا موسم ہے، ان کے دل جگمگا اٹھتے ہیں، ان کے عقیدے تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ وہ علامہ شیخ محمد المہدی الفاسی نے لکھا تھا کیا کہ حضور کا ذکر سن کر جس کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑ جاتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پھول کی بات ہو، گلاب کی بات ہو اور بلبل نہ مہکے چہکے، بات شمع کی چل رہی ہو تو پروانہ نہ مچلے، پھر بات نبی کی ہو اور دیوانہ گمسم بیٹھا رہے۔ وہ کسی نے دیکھا نا کہ مجنوں کو ریت پہ لیلا 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 لکھ رہا ہے، تو اس نے کہا مجنوں ہو پاگل ہو، کسی نے دیکھا یہ تو ریت پہ لیلا لیلا لکھ رہا ہے، یہ کیا عجیب بات ہے، یہ کیا عجیب طرز تم اختیار کیے ہوئے ہو، عجیب ماجرا ہے۔ اس نے کہا کہ گفت مشک نام لیلا میں کنم، خاطر خود را تسلی میں دہن، کہ میں ریت پر لیلا کا نام لکھ کر دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ یارو اگر مجنوں کو لیلا کا ذکر تسکین دے سکتا ہے تو کیا امتی کو نبی کا ذکر تسکین نہیں دے سکتا؟ تو پھر ذرا ایک بار نبی کے نام پر چادریں ہٹا کر ہاتھوں کو بلند کر کے پرچم بنا کر ایک مرتبہ سبحان اللہ کا نعرہ لگائیے ذرا۔ ماشاءاللہ اللہ، واقعی حضور کے دیوانے ہیں، محبت مچل۔ ایک مرتبہ پھر محبت مصطفیٰ، اس سردی کو عشق مصطفیٰ کی گرمی میں پگھلا کر کہو سبحان اللہ۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ اس خوشبو سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ عرض کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت کتاب کا نام سماعت کر لیجئے بطور حوالہ، کتاب کا نام ہے مطالع المسرات فی شرح دلائل الخیرات۔ اور الحمدللہ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، اسی کوئی بننے منگنے والے سید نہیں ہے، سمجھ آئی نا؟ تو اسی ساڑا میرا دادا الحمدللہ ایڈا وڈا پیر ہے، اتنا وڈا سید الحمدللہ، لکھاں ہزارہ مریدان دے سر تے ہاتھ رکھنے والا شیخ سے، ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، بس چند باتیں سن لیں، سمجھ لوں گا کہ میرے آنے کا آپ نے مل ڈال دیا ہے، میرے آنے کی آپ نے قدر کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ کتاب کا نام ہے مطالع المسرات فی شرح دلائل الخیرات، اور لکھنے والے شیخ محمد المہدی الفاسی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ای کو ذرا تھوڑی سی کم کر دی تاکہ بات سمجھانے میں مجھے دقت پیش نہ ہے۔ اس ساری کتاب میں شیخ محمد المہدی الفاسی نے حقیقت مصطفیٰ کا بیان کیا، مادہ مصطفیٰ کا بیان کیا، جوہر مصطفیٰ کو بیان کیا، جس چیز سے تخلیق مصطفیہ ہوئی اس چیز کو بیان کیا۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کو نور کہنے والوں تم بھی پیچھے رہ گئے، میرے آقا کریم کو بشر کہنے والوں تم بھی پیچھے رہ گئے، مجھ سے پوچھو تو میرا ایمان یہ ہے فَهُوَ طِيبُ اللَّهِ، میرا مصطفیٰ اللہ کی خوشبو ہے۔ جسے سمجھ آئی وہ کہے بس، میرا مصطفیٰ اللہ کی خوشبو ہے۔ ارے تمہاری نورانیت کے پیمانے بھی ٹوٹ گئے، تمہارے بشریت کے سانچے بھی چکنا چور ہو گئے، مجھ سے پوچھو میرا اعلان یہ ہے فَهُوَ طِيبُ اللَّهِ، میرا مصطفیٰ اللہ کی خوشبو ہے۔ فرماتے ہیں نافقہ فی الوجود، جب اللہ نے اپنی خوشبو کو مجسم کر لیا، جب اللہ نے اپنی خوشبو کو ایک سانچے میں ڈھال دیا، جب اللہ نے اپنی خوشبو کو ایک سراپا دے دیا،
تو وجود مصطفیٰ بن گیا. فَهُوَ طِيبُ اللَّهِ میرا مصطفیٰ اللہ کی خوشبو ہے. ایک ایک لفظ پہ بھرپور توجہ خدا را ایک ایک لفظ پر بھرپور توجہ. پلیز کیپ مائی ورڈز ان دا سافٹ کارنر آف یور مائنڈ. توجہ رکھیے گا, بس توجہ یارو. تعطرت بہ الکائنات, تعطرت بہ الکائنات فرماتے ہیں کائنات میں تمہیں جہاں جہاں خوشبو نظر آتی ہے, کائنات میں جہاں جہاں تمہیں خوشبو دکھائی دیتی ہے, جہاں جہاں خوشبو سنگھائی دیتی ہے, کائنات میں جہاں جہاں تمہیں خوشبو محسوس ہوتی ہے, یہ ساری کی ساری خوشبو مصطفیٰ کی جھلک ہے. یہ ساری کی ساری خوشبو مصطفیٰ کی جھلک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فَهُوَ طِيبُ اللَّهِ میرا مصطفیٰ اللہ کی خوشبو ہے. پھر بولیے, آواز کم ہو گئی ہے, نہ اکڑا ہے تے نہ تھکڑا ہے. ٹھیک ہے جی. تے جو اگر تسی مینوں پریشان کرن دی کوشش کیتی تے پیراں کو جان چھڑانی بڑی مشکل ہوندی ہے. بڑا لمبا خطاب ہوئے گا پھر. تو جو جلدی جان چھڑانا چاہتے ہو تے بس بول دے رہے آجے ذرا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیتے رہے, سلامت رہے, سلامت رہے. تو فرمایا فَهُوَ طِيبُ اللَّهِ. اور دیکھیے آپ پڑھے لکھے دوست ہیں, بڑے پرے پچید دے بندے بیٹھے, ہاں جی, ذہین و فتین بندے بیٹھے ہیں یہاں پر, اور سب سے بڑی بات کہ سنہری عقیدے کے حامل بیٹھے ہیں. آپ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے کہ پھول کی خوشبو سے اس کی پہچان ہوتی ہے. اگر پھول کی خوشبو نہ ہو تو اس کی پہچان نہیں ہوتی. پھل کی خوشبو سے اس کی پہچان ہوتی ہے, اگر پھل کی خوشبو نہ ہو تو اس کی پہچان نہیں ہوتی. جڑی بوٹی کی خوشبو سے اس کی پہچان ہوتی ہے, اگر جڑی بوٹی کی خوشبو نہ ہو تو اس کی پہچان نہیں ہوتی. پتے کی خوشبو سے درخت کی پہچان ہوتی ہے. میں نے اس لیے کہا کہ پرے پچید دے بندے بیٹھے, اشارے سمجھن والے, اشارے سمجھن والے. تو پتے کی خوشبو سے درخت کی پہچان ہوتی ہے, اگر پتے کی خوشبو نہ ہو تو اس کی پہچان نہیں ہوتی. اسی طرح خوشبو مصطفیٰ سے خدا کی پہچان ہوتی ہے. یارو اللہ کی کبریائی کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, اگر مصطفیٰ کی ظاہر شان نہ ہوتی کسی کو خدا کی پہچان نہ ہوتی. اگر مصطفیٰ کی ظاہر شان نہ ہوتی کسی کو خدا کی پہچان نہ ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ فَهُوَ طِيبُ اللَّهِ میرا مصطفیٰ اللہ کی خوشبو ہے. پھر غور کیجئے, ذرا اور گہرائی میں اتریے. نہیں میں تانوں تیرن نہیں دینا, میں تے غوطے لگاواں گا. میں تے غوطے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں تیرا جاتا ہے سطح آب پہ, اور پانی دے اوپر تیرا جاتا ہے سطح آب پر, غوطہ لگایا جاتا ہے تہ میں اتر کے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سطح پہ فقط جھاگ ہوتی ہے, ہیرے موتی انہی کے ہاتھ لگتے ہیں جو تہ میں غوطہ زنی کرتے ہیں. اس لیے میں نے کہا آپ کو غوطے لگاؤں گا. سبحان اللہ. دیکھیں پھول کی خوشبو سے یقین ہو جاتا ہے کہ پھول کا وجود ہے. بھی پھول ہے تو خوشبو دے رہا ہے نا, اگر پھول ہی نہ تو خوشبو کاہے کی. پھول کی خوشبو سے یقین ہو جاتا ہے کہ پھول کا وجود ہے. پھل کی خوشبو سے یقین ہو جاتا ہے کہ پھل کا وجود ہے. جڑی بوٹی کی خوشبو سے یقین ہو جاتا ہے کہ جڑی بوٹی کا وجود ہے. پتے کی خوشبو سے یقین ہو جاتا ہے کہ درخت کا وجود ہے. اسی طرح خوشبو مصطفیٰ سے یقین ہو جاتا ہے کہ توحید کا وجود ہے.
جس طرح پھول کی خوشبو پھول کے وجود کی دلیل، پھل کی خوشبو پھل کے وجود کی دلیل، جڑی بوٹی کی خوشبو جڑی بوٹی کے وجود کی دلیل، پتے کی خوشبو درخت کے وجود کی دلیل، اسی طرح خوشبو مصطفیٰ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے، توحید کی دلیل ہے۔ اور پھر غور کیجئے، پھول کی خوشبو سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پھول سے ہے۔ بھئی آخری توجہ رکھیے گا، گلاب کی خوشبو سے پتہ چل جاتا ہے۔ بھئی گلاب کی خوشبو گلاب سے آئے گی نا، ادھر ادھر نہ دیکھو، ادھر میری آنکھ، گلاب کی خوشبو سے گلاب کی خوشبو گیندے سے تو نہیں آئے گی، رات کی رانی سے تو نہیں آئے گی، دن کے راجہ سے تو نہیں آئے گی، سورج مکھی سے تو نہیں آئے گی۔ گلاب کی خوشبو گلاب ہی سے آئے گی نا، وہ گلاب ہی کا فیض ہوگی نا، وہ گلاب ہی کا تو سر چشمہ ہوگی نا۔ تو دوستو گلاب کی خوشبو سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گلاب سے ہے، چنبیلی کی خوشبو سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چنبیلی سے ہے، موتیا کی خوشبو سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ موتیا سے ہے، اسی طرح خوشبو مصطفیٰ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قد جاکم من اللہ نور ہے، یہ کہ فہو اطیب اللہ، میرا مصطفیٰ اللہ کی خوشبو ہے۔ آئیے جلدی جلدی بس چلتے جائیں، سمجھتے جائیے تو انشاءاللہ یہ رکھے، یہ سامنے منزل آئی کری ہے، بس جلدی جلدی سمجھتے جائیے۔ سبحان اللہ۔ عتبہ، حضرت عتبہ سرکار کے صحابی ہے، ان کی 4 بیویاں تھیں، کیا 4 ازواج تھیں۔ سانو ایک نے سوئی ٹنگیا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ بھی اسی کشتی کے مسافر ہیں، ماشاءاللہ۔ تو یہ تو آپ کے ساتھ دل لگی تھی اس لیے تاکہ آپ بور نہ ہو، سستی محسوس نہ کریں، آپ کے ساتھ دل لگی ہے، محبت ہے۔ تو حضرت عتبہ کی 4 ازواج تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں ان میں سوکنانہ رقابت رہتی ہے۔ سوکن سنے ہیں نا، سوکن دا لفظ دساں کی ہوندا جے سوکن، چلو آج دس ہی دینا۔ پرانے دور سے ریل گڈی چلدی ہوندی سی نا، ریل گڈی وہ چلدی سی کوئلے تے چلدی ہوندی سی، یاد ہے کسی نو؟ ہن تے جدید نظام آ گیا، پیٹرول وغیرہ ڈیزل وغیرہ انجن، ٹھیک ہے۔ تو کوئلہ جدوں اودے ذرات جدوں نکل دے سن نا چلدی ہوئی ریل گڈی تے مسافر جڑے پیچھے بیٹھے ہوندے سن ڈبیاں چ بوگیاں چ، تے او اتھوں اڑ کے نا او جڑا چولہا خاص بنایا ہوندا سی اتھوں اڑ کے او کسے مسافر دی اکھ وچ پے جاندی تے اتنی تکلیف ہوندی سی اونوں، اودی اکھ سج جاندی ہوندی سی، اونوں کہندے سن کن، اس اگ دے شولے نوں اس انگارے نوں نکے جے نوں کی کہندے سن کن، تے سوکن کہندے نے 100 کن۔ ایویں جویں سوکن کسے دی آ جانا، ایویں جویں اودی اکھ چ 100 کناں پے گئیاں نے۔ تو اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان میں مقابلے کی فضا رہتی ہے، لڑائی جھگڑے کی فضا رہتی ہے، سوکنانہ رقابت رہتی ہے۔ تو یہ صحابی رسول 4 ازواج تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر بیوی اگر ایک سے زیادہ ہو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا خامند میری طرف زیادہ متوجہ ہو، میرا خامند مجھے زیادہ دیکھے، میں اپنے خامند کی نظروں میں زیادہ رہوں، میرا خامند میری طرف سے زیادہ کشش محسوس کرے، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو وہ اسی جستجو میں لگی رہتی، وہ عطریات لگا کے رکھا کرتی تھی، پرفیومز وغیرہ لگا کے رکھا کرتی تھی، اور دنیا کے دوسرے ملکوں سے بھی نفیس عمدہ معیاری خوشبوئیں لگایا کرتی تھی، عطریات منگوایا کرتی تھی، اور عطریات میں رچ بس کے جب حضرت عتبہ کے پاس جاتی اور حضرت عتبہ آپ کے درمیان میں بیٹھے ہوتے تو حضرت عتبہ کے وجود کی خوشبو 4 بیویوں کے وجود کی خوشبوؤں پہ غالب آ جاتی تھی، حالانکہ آپ نے کبھی خوشبو نہیں لگائی تھی،
پھر بھی آپ کا وجود ہر وقت مہکتا رہتا تھا. بیویاں بڑی پریشان, بڑی حیران, ہم نے اپنے خامند کو کبھی خوشبو لگاتے نہیں دیکھا, منگواتے نہیں دیکھا, پھر بھی ان کا وجود ہر وقت مہکتا رہتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اب بیویاں اکٹھی ہو کر حضرت عتبہ کے پاس آئی, یا حضرت ماجرا کیا ہے, بات کیا ہے کہ ہم نے کبھی آپ کو خوشبو لگاتے نہیں دیکھا, کبھی منگواتے نہیں دیکھا, پھر بھی آپ کے وجود کے سامنے ہماری عطریات کی خوشبوئیں لاچار ہو جاتی ہیں, مجبور ہو جاتی ہیں, ہماری خوشبوئیں آپ کی خوشبو کے سامنے بے بس ہو جاتی ہیں, اور آپ کی خوشبو ہم پہ غالب آ جاتی ہے. حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں آج اس راز سے پردہ تو اٹھا دیجئے, آج بتلا دیجئے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کا وجود ہر وقت مہکتا رہتا ہے. حضرت عتبہ مسکرائے, فرمایا بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے جسم پر پھنسیاں نکل آئی تھیں, تو میں سیدھا اپنے آقا کی بارگاہ میں چلا گیا. ہائے ہائے, میں اپنے آقا کی بارگاہ میں چلا گیا اور عرض کی آقا بڑی تکلیف میں ہوں, سخت اذیت میں مبتلا ہوں, یا رسول اللہ میرے جسم پر پھنسیاں نکل آئی ہیں, کروں تو کروں کیا؟ فرمایا عتبہ کرنا کیا ہے, کرتا اتار ہم ابھی علاج کیے دیتے ہیں. ہائے ہائے, تو میرے آقا نے اپنا لعاب دہن اپنی ہتھیلیوں پہ ڈال کے میری پشت پہ مل دیا, مجھے شفا بھی مل گئی, اور جب سے آقا کا لعاب دہن میری پشت پہ لگا ہے میرا وجود مہکتا ہوا گلدستہ بن گیا ہے. مجھے شفا بھی مل گئی, مجھے شفا بھی مل گئی, اور جب سے آقا کا لعاب دہن میری پشت پہ لگا ہے میرا وجود مہکتا ہوا گلدستہ بن گیا ہے. یہ میرے آقا کی خوشبو, یہ میرے آقا کے لعاب دہن کی خوشبو جو چلتے پھرتے وجود کو گلستہ بناتے. تو پھر سچ کہا نا حضرت شیخ محمد الفاسی نے, فاہو عطیب اللہ, میرا مصطفیٰ اللہ کی خوشبو ہے. میرا مصطفیٰ اللہ کی خوشبو ہے. غزوہ احد میں چلتے جائیں, بس آخری 2 واقعات بیان کر کے اجازت چاہوں گا, زیادہ وقت نہیں لوں گا. غزوہ احد میں سرکار علیہ السلام کی سر پر خود تھا. خود سمجھتے ہیں آپ؟ اگر لاہور جانے کا کبھی اتفاق ہو میوزیم میں, عجائب گھر میں, تو وہاں پر قدیم جنگوں میں استعمال ہونے والی جو ٹوپیاں لوہے کی بنی ہوتی تھیں اسے کہتے ہیں خود, جنگی آج, ٹھیک ہے, خود. جدید دور میں آپ ہیلمٹ کہہ لیں, چلو آسانی کے لیے. تو خود تھا سرکار کے سر انور پر. یلغار کی حملہ کیا لشکر کفار نے, بھگدڑ مچ گئی, شور شرابہ مچ گیا, افراتفری مچ گئی لشکر اسلام میں. اس افراتفری میں, اس بھگدڑ میں حضور کے خود مبارک کی 2 کڑیاں حضور کے رخسار انور میں پیوست ہو گئی. مالک ابن سنان دوڑتے ہوئے آ گئے, حضور کے خود مبارک کی کڑی پہ اپنے دانت گاڑ دیے اور کھینچنا شروع کر دیا. کڑی تو باہر آ گئی لیکن آپ کا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا, پر عاشق نے پرواہ نہ کی. عاشق نے پرواہ نہ کی, دوسری کڑی پہ بھی اپنے دانت گاڑ دیے اور کھینچنا شروع کر دیا. دوسری کڑی بھی باہر آ گئی لیکن دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا. عاشق نے پرواہ نہ کی. اب حضور کے رخسار انور سے خون کی دھاریں پھوٹ پڑی, خون نکلنا شروع ہو گیا. مالک ابن سنان کی محبت نے اور جوش مارا, آگے بڑھے, حضور کے زخموں پہ اپنے لب رکھ دیے. سمجھ آئی تھے بولو, نہیں آئی تھے نہ بولو. حضور کے خون مبارک کو آپ نے چوس لیا, زخموں سے نکلنے والا خون آپ نے نگل لیا. حضور نے یہ نہیں فرمایا اب دیکھتے ہیں کون کون سنتا ہے, کون کون سویا ہے, کون کون جاگ رہا ہے. ارے حضور نے یہ نہیں فرمایا خون تو نجس ہوتا ہے, تو میرا صحابی ہے, تجھے اتنا پتا نہیں ہے کہ خون تو پلید ہوتا ہے, جاری خون تو نجس ہوتا ہے. نا, حضور نے یہ نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا من ارادہ ان ینظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا. فرمایا لوگوں جو تم میں سے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہے وہ مالک ابن سنان کو دیکھ لے. سبحان اللہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. پر میں یہ نہیں کہا کہ خون نجس ہوتا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ جس نے چلتا پھر من ارادہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، جو تم میں سے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہے وہ مالک ابن سنان کو دیکھ لے. کیوں؟ اس لیے خون نجس اس کا ہوتا ہے. کہیے تاکہ آگے بات آسانی ہو کرنے میں. خون نجس اس کا ہوتا ہے، خون پلید اس کا ہوتا ہے جس کی بشریت بدبودار ہوتی ہے، پر جو ہے طیب اللہ، سبحان اللہ، جو ہے طیب اللہ. اللہ اکبر اللہ. اس لیے علماء نے لکھا ہے ان ثوبہ لا یتسخ، ان ثوبہ لا یتسخ. بڑی توجہ دوستو، علماء نے فرمایا یہ واسخہ یوسخ ہے، جب اسے باب افتعال پہ لاتے ہیں تو یہ واو تا سے تبدیل ہو جاتی ہے تو یہ یتسخ بن جاتا ہے. یہ صرف اگر پڑھی ہے نا، حضرت پڑھی ہے آپ نے صرف، تو یہ جانتے ہیں باب افتعال پہ جب واو کو لاتے ہیں تو یہ تا سے تبدیل ہو جاتی ہے. یوسخ سے یتسخ ہو گیا. ترجمہ کیا ہے؟ ان ثوبہ لا یتسخ، میرے آقا کا کپڑا کبھی میلا نہ ہوا تھا. ہائے ہائے ہائے، ایڈی بڑی گل تے ایڈی ٹھنڈی، سبحان اللہ. میرے آقا کا کپڑا کبھی میلا نہ ہوا تھا. یہ ہم کپڑے پہنتے ہیں زرک برک کرتے ہوئے، نئے پیراہن پہنتے ہیں، قمیضیں پہنتے ہیں، اور کبھی نہ پاؤ عید تے ضرور پاندے ہو نا جی. تو ہم یہ خوبصورت لباس زیب تن کرتے ہیں، چند لمحوں کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد متعفن ہو جاتے ہیں، بدبودار ہو جاتے ہیں، اور پسینے کے دھبے کالر پر، آستین پر زیادہ نمایاں ہوتے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ سردیوں میں پھر بھی کچھ وقت گزر جاتا ہے، لیکن گرمیوں میں ادھر نئے کپڑے پہنے، ادھر بدبودار ہوئے، ادھر داغدار ہوئے. لیکن میرے آقا کریم کی شان یہ ہے ان ثوبہ، 1,24,000 پیغمبراں چو رب نے ایک بھی نکلیا حضور ورگا، ایک بھی شاہی نہیں بنی حضور ورگی، ایک بھی سکہ نہیں چلیا حضور ورگا. اپنی ازلی حسن و جمال دے وچ سچے رب نے ایک بھی نقشہ نہیں ٹلیا حضور ورگا. اور توتے اودے نالین دی خاک بھی نہیں، بندا پھردا ہی چلیا حضور ورگا، بندا پھردا ہی چلیا حضور ورگا. تو میرے آقا کی یہ شان ہے ان ثوبہ لا یتسخ، کہ مصطفیٰ کا کپڑا جتنی دیر تک تن سے لگا رہتا اتنا ہی زیادہ خوشبودار ہوتا رہتا تھا. لا یبدو منہ الا الطیب، لا یبدو منہ الا الطیب، اس لیے کہ مصطفیٰ خوشبو خدا ہے، اور خوشبو خدا میں سے سوائے خوشبو کے کچھ اور نکلتا نہ تھا. اس لیے کہ فَهُوَ طِيبُ اللَّهِ، میرا مصطفیٰ اللہ کی خوشبو ہے. من قالا، یہاں پر علماء نے لکھا من قالا ان ثوبہ وسخ قتل کفرا، جس نے یہ کہا کہ حضور کا کپڑا میلا تھا وہ کافر ہو گیا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے فوراً قتل کر دیا جائے. یہ علماء کا فتویٰ ہے. شیخ محمد المہدی الفاسی نے لکھا ہے مطالع المسرات میں کہ علماء کا فتویٰ ہے جس نے یہ کہا کہ حضور کا کپڑا میلا تھا وہ کافر ہو چکا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا یہ دھرنوں کی صورت میں یہ ہم سنی کیوں بلک رہے ہیں، کیوں یہ کبھی یہ کارٹون کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی کسی صورت میں حضور کی گستاخی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی حضور کی ختم نبوت میں ترمیم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ارے اس لیے ہمارا سنیوں کا اعلان یہ ہے کہ جب ہم لباس مصطفیٰ کی توہین برداشت نہیں کرتے تو بھلا ذات مصطفیٰ کی توہین کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ذات مصطفیٰ کی توہین کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کیوں؟ اس لیے کہ فَهُوَ طِيبُ اللَّهِ، میرا مصطفیٰ اللہ کی خوشبو ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر سرکار کے صحابی ہیں. اتن نبیہ فَهُوَ احتجم، سرکار کی بارگاہ میں آئے، حضور فسد کروا رہے تھے. فسد سمجھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں بھی؟
حجامہ جو آج کل یہ سینٹر بھی بن چکے ہیں حجامہ کے، وہ ہوتا کیا ہے پتہ ہے؟ فسد کیا ہوتا ہے کہ وہ ضربات تھوڑی سی لگائی جاتی ہیں، یا سینگ کے ذریعے سے حجام وہ کیا کرتا تھا، سانس کھینچتا تھا خون، وہ ضربات لگائی جاتی تھی، ہوتا کیا تھا، وہ ابلتا ہوا جوش مارتا ہوا خون نکل جاتا تھا، طبیعت میں سکون آ جاتا تھا۔ تو حضور نے فسد کروایا اور خون ایک پیالے میں جمع کر لیا گیا۔ توجہ رکھیے گا، ادھر ادھر دائیں بائیں بھٹکنے نہ پائے، توجہ، وہ پیالے میں جمع کر لیا گیا۔ قال اذهب هذه الدم واحرقه حيث لا يراك احد، فرمایا عبداللہ ابن زبیر یہ میں نے فسد کروایا تھا اور جو خون نکلا ہے وہ پیالے میں جمع کر لیا گیا ہے، یہ پیالہ اٹھا کے لے جا، یہ خون کسی ایسی جگہ گرا جہاں کوئی نہ دیکھے، جہاں، اب میں حضرت کی داد لوں گا، آپ چاہے بولیں نہ بولیں، میں حضرت سے نعرہ سنوں گا انشاءاللہ، بڑی عظیم بات عرض کریں۔ فرمایا اب حضور نے فرمایا یہ خون جمع کر لیا، اسے لے جا کسی ایسی جگہ گرا جہاں کوئی نہ دیکھے۔ اب انہوں نے پیالہ پکڑا حضور کے خون والا، باہر نکل گئے، دائیں بائیں دیکھنے لگے، گراؤں تو گراؤں کہاں، میرے آقا کا خون ہے، گراؤں تو گراؤں کہاں، ہم تو حضور کا پسینہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ہم تو حضور کا پسینہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، یہ تو پھر میرے آقا کا لہو مبارک ہے، کروں تو کروں کیا، آپ کے عشق نے جوش مارا، فشاربہو، پیالہ ہونٹوں سے لگا لیا، اور حضور کا فسد شدہ خون آپ نے نوشے جاں کر لیا، پی لیا۔ اب سرکار کی بارگاہ میں لوٹے، سرکار کی بارگاہ میں لوٹے، فرمایا اس خون کا کیا کیا؟ عبداللہ ابن زبیر اس خون کا کیا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا نا کسی ایسی جگہ گراؤ جہاں کوئی نہ دیکھے، جعلتو فی اخفا مکان، یا رسول اللہ وہی گرایا ہوں جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ خون ایسی جگہ گراؤ جہاں کوئی نہ دیکھے، جعلتو فی اخفا مکان، یا رسول اللہ وہی گرایا ہوں جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کا شریف تھا، حضور نے فرمایا لگتا ہے تو پی گیا ہے، لگتا ہے تو پی گیا ہے، نام یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ میں نے وہ آپ کا فسد شدہ خون پی لیا ہے۔ اب میرا مصطفیٰ ارشاد کنا ہوا، اب میرے مصطفیٰ کے لب ہلے، رحمت کے پھول جھڑے اور الفاظ یوں ترتیب پائے، فرمایا ممسا دمی دمہو لم تصبہ النار، ارے میرا خون جس کے خون سے مل جائے اسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا خون جس کے خون سے مل جائے اسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ اب میرے ساتھ اڑیے گا مت اڑیے گا، اب آپ کو وہاں لے جانا چاہتا ہوں جہاں جبریل امین کے بھی پر جلتے ہیں، ذرا ایک مرتبہ محبت کا اظہار تو کیجئے نا۔ ارے پتا چلا مالک ابن سنان نے حضور کا خون پیا تو فرمایا جو چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہے وہ، بھئی ادھر توجہ کرو نا میری طرف، میں حضور دی گل سنا رہا تسی کسی اور دی گل سن رہے ہو، عجیب بندے ہو تسی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ مالک ابن سنان کو کیا فرمایا؟ حضور کا لہو پیا تو جو چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہے وہ مالک ابن سنان کو دیکھ لے۔ اور عبداللہ ابن زبیر کو کیا فرمایا کہ میرا خون جس کے خون سے مل جائے اسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ پتا چلا حضور کا خون جس کے خون سے مل جائے وہ تو جنتی بن جائے، حضور کا خون جس کے خون سے، حضرت یاد کرو گے کبھی کہ سید زادہ آیا تھا، یاد کرو گے، پھر چاہے آؤں یا نہ آؤں لیکن یاد رکھو گے انشاءاللہ۔ یارو حضور کا خون جس کے خون سے مل جائے وہ تو جنتی بن جائے، حضور کا خون عارضی طور پہ چاہے کچھ لمحے کے لیے چاہے تھوڑا سا ہو، حضور کا خون جس کے خون سے مل جائے وہ تو جنتی بن جائے۔
ارے حسن اور حسین تو وہ ہے جن کا تو خون ہی خون رسول ہے، جن کا تو سارے کا سارا خون ہی خون رسول ہے۔ ارے مصطفیٰ کا خون جس کے خون سے مل جائے وہ تو جنتی بن جائے، پر جس کا سارا خون ہی خون رسول ہو وہ فقط جنتی نہیں بنتے بلکہ جنت کے جوانوں کے سردار بنتے ہیں۔ جن کا خون مصطفیٰ کے خون سے مل جائے وہ تو جنتی بن جائے، پر جن کا تو سارے کا سارا خون ہی خون رسول ہو وہ حسن و حسین فقط جنتی نہیں بنتے بلکہ جنت کے جوانوں کے سردار بنتے ہیں۔ اور آگے سنیے، فتودع فمہ مسکن الی ان قتل۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے منہ سے حضور کا خون پینے کے بعد عبداللہ ابن زبیر کے منہ سے کستوری کی خوشبو آنے لگی، عام خوشبو نہیں بلکہ کستوری کی خوشبو آنے لگی۔ اور آپ کو بتاؤں کہ خون پینے کے بعد عبداللہ ابن زبیر کتنا عرصہ زندہ رہے؟ شہید ہونے تک، حضرت الی ان قتل کے الفاظ ہے، شہید ہونے تک آپ کے منہ سے کستوری کی خوشبو آتی رہی۔ اور آج بتا دوں کہ عبداللہ ابن زبیر خون پینے کے بعد کتنے عرصہ زندہ رہے؟ بتا دوں 55 years of age، 55 سال۔ حضور دا خون پین دے بعد عبداللہ ابن زبیر 55 سال زندہ رہے، تے 55 دے 55 سال آپ دے منہ چوں کستوری دی خوشبو آندی رہی۔ کیوں؟ ایس نہیں خون اودا پیتا سی جدی شان ہے فہو عطیب اللہ۔ سبحان اللہ، خون اودا پیتا سی جدی شان ہے فہو عطیب اللہ۔ میرا مصطفیٰ اللہ کی خوشبو ہے۔ آخری سوال اور اجازت، سوال پوچھوں گا آپ سے، جواب چاہوں گا اور اجازت۔ یہ بتائیں کہ پھول تو سارے خوشنما ہیں، پھول تو سارے ہی عرفہ والا ہے، ہر پھول کی ایک اپنی جدا گانا خوشبو ہے، تو یہ بتائیے کہ پھولوں کی تمام انواع میں سے، تمام قسموں میں سے سب سے افضل پھول کون سا ہے؟ ذرا اپنی گلابی آواز میں بولیے، سب سے اشرف پھول کون سا ہے؟ گلاب۔ تو اگر آپ کو یہ پتا چلا، آپ نے یہ جان لیا کہ پھولوں کی تمام قسموں میں سے سب سے افضل پھول گلاب کا پھول ہے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ واقف ہوں گے کہ وجہ کیا ہے؟ بولیے جی بیٹا، بولیے آپ، خاموش رہے۔ تو اس لیے کہ گلاب کے پھول میں پسینہ مصطفیٰ کی خوشبو شامل ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، سوال جو آپ سے کرنا ہے یہ ہے، بتائیے کہ دنیا میں کوئی خطہ ایسا ہے جہاں گلاب کا پھول نہ پایا جاتا ہے؟ کوئی کرۂ ارضی ایسا ہے جہاں گلاب کا پھول نہ پایا جاتا ہو؟ کوئی ملک ایسا ہے جہاں گلاب کا پھول نہ پایا جاتا ہو؟ کوئی شہر ایسا ہے جہاں گلاب کا پھول نہ پایا جاتا ہو؟ کوئی قصبہ، کوئی قبیلہ، کوئی کرۂ ارضی ایسا ہے، کوئی خطہ ایسا ہے جہاں گلاب کا پھول نہ پایا جاتا ہو؟ ارے دنیا تو رہی دنیا، باغ فردوس میں بھی گلاب کے پھول کی کیاریاں مہک رہی ہے۔ تو دونوں عالم میں گلاب کا پھول موجود، اور ہر پھول میں پسینہ مصطفیٰ کی خوشبو شامل ہے۔ دونوں عالم میں، دنیا میں بھی اور جنت میں بھی گلاب کا پھول موجود ہے نا، تو دونوں عالم میں گلاب کا پھول موجود، اور ہر پھول کے پسینہ مصطفیٰ کی خوشبو رچی بسی ہے۔ اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، اب کوئی میرے آقا کو حاضر ناظر مانے یا نہ مانے، پر یہ تو ماننا پڑے گا
کہ گلاب کے پھول کی صورت میں پسینہ مصطفیٰ کی خوشبو دونوں عالم میں حاضر ناظر ہے. پسینہ مصطفیٰ کی خوشبو دونوں عالم میں حاضر ناظر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اب میرے آقا علیہ السلام کی ولادت سعادت ہوئی. یوں کہہ لو کہ بارات عالم کا دلہا آ گیا. بارات عالم کا دلہا آ گیا. یہ تحفہ لیتے جاؤ اپنے گھروں میں, 1 سال تک کم از کم یاد رکھو گے. بالکل تقریر اختتام کی طرف آ رہی ہے, آخری جملے چل رہے ہیں. ہائے ہائے, تشریف لے آئے میرے آقا اس دنیا میں. حضرت آمنہ جہاں خوش ہوئیں وہاں تھوڑا سا دکھی ہوئیں, جہاں مسرور ہوئیں وہاں دل پہ غم کی پرچھائیاں بھی لہرانے لگیں. خوش ہوئیں یہ دیکھ کر کہ بچہ بڑا خوبصورت ہے, بڑا دل نواز ہے, بڑا دل آویز ہے, بڑا دل کشا ہے, بڑا دلدار بچہ ہے, بڑا دل نواز بچہ ہے, بڑا دل لبھانے والا بچہ ہے, بڑا دل موہ لینے والا بچہ ہے, بڑا دل میں اتر جانے والا بچہ ہے, بڑا دل خوش کن بچہ ہے. خوش ہوئی یہ دیکھ کر اور غمگین ہوئی یہ دیکھ کر کہ باپ زندہ نہیں. عبداللہ زندہ ہوتے تو انہیں پھول کلیاں لا کر دیتے, عبداللہ زندہ ہوتے انہیں کھلونے لا کر دیتے, انہیں سیرے کرواتے, انہیں چادریں لا کر دیتے, تحفے تحائف لا کر دیتے. اسے تحفے کون لا کر دے گا, کھلونے کون لا کر دے گا, پھول کلیاں کون لا کر دے گا. خدا کی قسم دوستو, ابھی سیدہ آمنہ انہی تخیلات میں, انہی خیالوں میں گم تھی. فوراً ہی عاطف غیبی سے آواز بلند ہوئی, آمنہ تو دکھی نہ ہو, آمنہ تو غمگین نہ ہو, آمنہ تو دل پہ بوجھ نہ آنے دے. اگر بیٹا تیرا ہے تو حبیب میرا ہے. ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر بیٹا تیرا ہے حبیب میرا ہے. اگر تیرے بیٹے کا دل کھلونے کو چاہے گا تو چاند کو اس کا کھلونا بنا دیں گے. اگر تیرا بیٹا کھلونا مانگے گا تو چاند کو اس کا کھلونا بنا دیں گے. انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیں گے, سڑی ہوئی کھجوروں کو پھر سے اگا دیں گے, کنکروں سے کلمہ پڑھا دیں گے, پتھروں کو پانی پہ ترا دیں گے, درختوں کو قدموں پہ چلا دیں گے, جانوروں سے سجدے کرا دیں گے. اگر اس کا دل سیر کو چاہے گا تو معراج پہ بلا لیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر اس کا دل سیر کو چاہے گا تو معراج پہ بلا لیں گے. اور آمنہ تو اس کے لیے خوشبو تلاش کرے گی, میں اس کے پسینے میں خوشبو رکھ دوں گا. اور اس کی خوشبو کے چرچے, اس کی نبوت سے خوشبو آئے گی, اس کے جسم سے خوشبو آئے گی, اس کے رسالت سے خوشبو آئے گی. اور ایسی خوشبو جس کے چرچے مشرق میں ہوں گے, مغرب میں ہوں گے, شمال میں ہوں گے, جنوب میں ہوں گے. اس کے وجود کی مہک سے پہاڑ مہک اٹھیں گے, کوہسار مہک اٹھیں گے, آبشاریں مہک اٹھیں گی, ہوائیں مہک اٹھیں گی, فضائیں مہک اٹھیں گی, مکان مہک اٹھیں گے. یہاں تک کہ جن جن رستوں سے گزر جائے گا وہ رستے مہک مہک کے بتا دیا کریں گے کہ مصطفیٰ کدھر سے گزرا ہے. اللہ اکبر. یہ کدھر سے گزرا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ فَهُوَ طِيبُ اللَّهِ, میرا مصطفیٰ اللہ کی خوشبو ہے. یار زندہ صحبت باقی یارو, بہت لطف آیا آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے. تو تنگی وقت, آپ بھی کافی دیر سے یہاں پر جلوہ افروز ہوئے. اللہ کریم آپ کا آنا, مل بیٹھنا, ایک ایک قدم پر اللہ کبھی نہ ختم ہونے والا اجر عظیم بنا کر آپ کو پیش کر دے. اور جن دوستوں نے اس محفل پاک میں, میلاد مصطفیٰ کی محفل میں دامیں, درمیں, سخنیں, قدمیں, قلمیں, جس انداز میں بھی حصہ لیا, اپنی کاوش, ان کی اس کاوش کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. اور جو بھی محبوب علیہ السلام کی محبت لے کر آئے, اللہ ان کے دلوں کو مزید جگمگا دے. اور جو بے ہدایتیں یہاں پر آ گئے, اللہ کریم انہیں ہدایت عطا فرما دے, حلقہ ہدایت میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا ہمارے ان نوجوانوں کی خیر ہو,
ہمارے بزرگوں کی خیر ہو، اس علاقے کی خیر ہو۔ محبوب علیہ السلام کے ذکر پاک کے وسیلہ سے مولا جتنے بھی یہاں پر پریشان حال ہیں، کاروبار کے حوالہ سے پریشان ہیں، مولا ان کی روزی کو فراخی اور کشادگی میں تبدیل فرما دے۔ اللہ کرے آپ کے دل جگمگاتے رہیں، آپ کے عقیدے تر و تازہ رہیں، اور آپ کے خون کے ایک ایک قطرے میں عشق مصطفیٰ یوں ہی ٹھاٹھے مارتا رہے۔ یاد رکھیں صحبت باقی، اور کہتے ہیں نا دنیا گول ہے، گھومتے گھومتے پھر کبھی ملاقات ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ سلام کے لیے سارے دوست کھڑے جائیں۔ ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں آسیوں کی رحمت پلا کو سلام مصطفیٰ پلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت السلام چہرے والے السلام واللیل دیا زلفا والے السلام عاجزانہ ہو قبول۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ آمنا برب العالمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ایک مرتبہ الحمد شریف 3 مرتبہ کل اللہ شفا کر میرے ابن کر دیجئے اول آخر درشت بلند صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على النبي الأمي وعليه صلى الله تعالى عليه وسلم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مالک بادشاہ کریمہ مہربانہ پروردگار بندہ نوازا ہم سب نے مل کر تیرے محبوب لوگوں کا ذکر خیر کیا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما مولا کریم اس کا ثواب سب سے پہلے شان حضور پر نور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول منظور فرما آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلدہ سے جمیع انبیاء و رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول منظور فرما حضور کے والدین کریمین طیبین طاہرین آقا کریم علیہ السلام کے ازواج مطہرات اہل بیت کرام صحابہ کرام علیہم رضوان جمیع سلاسل کے بزرگان دین سلسلہ قادریہ چشتیہ استوہروردیہ نقشبندیہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دن تک جتنے صحیح العقیدہ مسلمین مسلمات اس دار فانی سے رخصت کر چکے تمام کی بارگاہوں میں درجہ بدرجہ سال ثواب کرتے ہیں پورا ثواب نصیب فرما جو بھی ماں حاضر ہے مولا جو بھی تیرے محبوب لوگوں کا ذکر خیر ہوا جو بھی شمار کر کے میرے ملہ کیا گیا یا بغیر شمار کے میرے ملہ کیا گیا مولا سب کچھ تیری رضا کی خاطر کیا گیا مولا اس کا ثواب بالخصوص سید منیر حسین شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ علیہ ان کی روح کو اس سارے ثواب کرتے ہیں قبول منظور فرما پیر مرشد ادھر علاقے کے ادھر اس گاؤں میں اچھا تو اللہ کریم ان کے درجات میں مزید بلندی عطا فرما ان کی نگاہیں ان کے مریدوں کو قبر شریف میں سے ہی عطا فرما ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرماتے ہوئے ان کے فیوزات میں مزید برکتیں عطا فرما مولا ان کو ہمارا شافی بنا ہمارے لیے آگے مشکل کشا بنا آگے مراحل طے کرنے میں ہماری مدد کرنے والا بنا محبوب
محبوب علیہ السلام کا صدقہ مولا جو اس گاؤں میں سادات رہتے ہیں ان کو برکتیں عطا فرما، ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، جو بھی یہاں پر تشریف فرما ہوئے تمام دوست احباب تمام کو ایک ایک قدم پر کروڑ ہا برکتیں اور رحمتیں نازل فرما ان کے لیے۔ مولا اپنے بستروں کو نرم گداز اوڑھنیوں کو چھوڑ کر آئے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے، اپنے اعزاء و اقارب کو چھوڑ کر آئے، مولا تیرے محبوب کا ذکر سننے کے لیے آئے۔ مولا تو ان کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، نیتیں بھی جانتا ہے، عمل بھی جانتا ہے، ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق ثواب عطا فرما، ہر ایک کی تمام نیک جائز مقاصد جائز آرزو میں پوری فرما۔ محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہمارے بچوں کی خیر ہو، ہمارے جوانوں کی خیر ہو، ہمارے بزرگوں کی خیر ہو، اس علاقے پر اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرما۔ جو بہنیں بیٹیاں رشتہ نہ آنے کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں مولا تمام کو نیک اور صالح رشتے نصیب فرما۔ مولا ہمیں فلموں سے، ڈراموں سے، گانے باجوں سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ حیا باختہ ٹیلی ویژن کے گندے حیا باختہ مناظر سے ہمیں محفوظ رکھ، ہماری نگاہوں میں پاکیزگی عطا فرما، ہمارے دل اجلے ہو جائیں، صاف ستھرے ہو جائیں، تیرے محبوب کی قابل نگاہیں بنا دے، تیرے محبوب کو دیکھنے کی قابل نگاہیں بنا دے، ہمیں آنکھوں کی پاکیزگی نصیب فرما، ہمیں گولیوں سے، بموں سے، دھماکوں سے محفوظ فرما، ناگہانی آفتوں سے، مصیبتوں سے، ٹریفک حادثات سے محفوظ فرما، مولا جنون زدگی، مرگی زدگی، آسیب زدگی سے محفوظ فرما، طوفانوں سے، زلزلوں سے، آندھیوں سے، موسلادھار بارشوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ محبوبہ علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے حضور کے لب لالی کا واسطہ، سرکار کے قدمین شریفین کا واسطہ، حضور کی زلف عنبری کا واسطہ، اول خیر آخر خیر ذاخر خیرت ہو، میں کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا ہو، وہ دے جس سے میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو۔ جنہوں نے کہا ہے دعاؤں کا مجھ سے تو کر دے سبھی کا بھلا میرے مولا۔ مولا حضور عابد بیمار رضی اللہ تعالیٰ کا واسطہ، ہمارے جتنے بھی عالم اسلام میں، اس علاقہ میں، ہمارے اس ملک میں بیمار ہیں، ان کو بستروں کی اور اسپتالوں کی زندگی سے بچا کر ان کی زندگیاں صحت کے ساتھ مزین فرما دے، ان کو ظاہری باطنی بیماریوں سے خلاصی چھٹکارا نجات عطا کر کے شفائے کاملہ نصیب فرما۔ وَأَفْوِضُ أَمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ جب دم رخصت ہو یا اللہ، جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے تیرے محبوب کا جلوہ ہو، گنبد خضرا کا سایہ ہو اور لب پہ یہی کلمہ آیا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ آمین آمین۔ سونا